بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں۔ حضور پہ درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دل کے داغ دھل جاتے ہیں، سینہ روشن ہو جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، جنت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ آج تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جو محبت سے درود پڑھتا ہے حضور خود اس کا درود سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج دن ہے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس لیے چند گھڑیاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ پیش کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کیا، اور آج حسن اتفاق ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، یوم مبارک ہے۔ اس ذکر کا مقصد یہی ہے کہ چند گھڑیاں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم جن سوچوں میں رہتے ہیں، ہم جن فکروں اور پریشانیوں میں رہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کچھ گھڑیاں مجلس محمدی میں گزار دیں، کچھ گھڑیاں اس کیف آور اور روح پرور ماحول میں گزاریں کہ جو سب سے خوبصورت زمانہ تھا۔ ان عاشقوں کا ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اہل عشق کا بیان کرنے سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک انصاری ہیں اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 10 سال عمر مبارک تھی جب صحابی بنے ہیں۔ جب حضور مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت انہیں شرف صحابیت ملا ہے، لیکن کلمہ یہ حضور کی آمد سے پہلے ہی پڑھ چکے تھے۔ حضرت انس کی شخصیت کی تعمیر میں، تشکیل میں ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب بھی حضرت انس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ماں کا کردار یا ماں کا اثر جو اولاد پر ہوتا ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی حضور مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، حضرت انس کی والدہ کلمہ پڑھ چکی ہیں، ان کا باقی سارا خاندان کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ ام سلیم ان کا نام ہے، ام سلیم کلمہ پڑھ چکی ہیں، لیکن ان کے خاوند نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مالک بن نضر۔ وہ مدینہ منورہ سے باہر کسی سفر پہ تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ بیوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو مالک بن نضر نے بیوی کو روکا، کہا اسلام چھوڑ دو۔ تو ام سلیم نے کہا کہ میں سچائی کو نہیں چھوڑ سکتی، میں حقیقت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب خاوند مخالفت کرتا ہے، ام سلیم ڈٹی ہوئی ہیں، کامیاب اپنے اس راہ حق پہ ثابت قدم ہے۔ حضرت انس کو والدہ نے کلمہ پڑھایا ہے،
خامن دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے. ام سلیم اپنے بیٹے انس سے کہتی ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ماں اپنے بیٹے کو کلمہ یاد کرا رہی, ماں اپنے بیٹے کو اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا درس گھول کے پلا رہی. خامند کو غصہ آیا, وہ دوسرے کمرے سے دوڑ کے آیا, لا تفسدی ولدی, میرے بچے کو خراب نہ کرو, میرے بچے کو بگاڑو نہ. ام سلیم کہتی ہیں میں انس کو بگاڑ نہیں رہی, کلمہ پڑھا کے سنوار رہی. صحیح فرمایا یا نہیں؟ کتنی صدیاں گزر گئیں, آج بھی حضرت انس کا نام آتا ہے نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں. ام سلیم کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کو بگاڑ نہیں رہی, سنوار رہی ہوں. خامند اور بیوی کا اکثر اس معاملے میں جھگڑا رہتا, بحث رہتی. خامند کہتا ہے کلمہ چھوڑ دو, ام سلیم کہتی ہیں نہیں. آخر خامند نے مدینہ منورہ چھوڑا, ملک شام چلا گیا, اور مالک بن نضر وہاں ملک شام میں فوت ہو گیا. ام سلیم قائم رہی ہیں دین پر. انس بن مالک کہتے ہیں ابھی حضور مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے, میری والدہ مجھے کہتی تھی جاؤ اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, اپنے جو ہم جولی ہیں نا گلی میں تمہارے ساتھ کھیلنے والے بچے, ان کو بھی لے جاؤ, اس راستے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے رسول کا راہ دیکھو. وہ آنکھیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں جو نبی کا دیدار کر لیتی. انس کہتے ہیں میں اپنے ہم جھولیوں کو لے کر اس راستے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا جس راستے سے حضور نے آنا تھا, اور ہم حضور کا راستہ دیکھتے تھے. یہ جو میرے دل میں دیدار رسول کا شوق پیدا ہوا یہ میری والدہ کی وجہ سے پیدا ہوا. حضرت انس کو اس راہ پہ کس نے کھڑا کیا ہے جس راہ پہ رسول آ رہے ہیں؟ کس نے کھڑا کیا ہے؟ ماں کا بڑا کردار. ادھر اب جو دوسری بات عرض کر رہا ہوں ماں کے کردار کے حوالے سے ہی, وہ اگرچہ حضور کی آمد کے بعد کی ہے, لیکن وہ ماں کی عظمت اور حضرت ام سلیم کی اسلام کے ساتھ جو محبت تھی اس کی بہت بڑی دلیل ہے. جب ان کے پہلے خامند مالک بن نضر ملک شام چلے گئے اور وہاں فوت ہو گیا مالک بن نضر, تو مدینہ منورہ کہ ایک امیر شخص ابو طلحہ نے ام سلیم کو رشتہ بھیجا. گھر والوں نے ام سلیم سے مشورہ کیا کہ ابو طلحہ کا رشتہ آیا تمہارے لیے. اب ذرا دل تھام کے سنیں ام سلیم نے جواب کیا دیا ہے, مثلک لا یرد ولکنک امرؤ کافر و مشرک. ابو طلحہ امیر ترین انصاری تھے, بہت بڑے تاجر تھے, دولت بڑی تھی, ان کا رشتہ آیا. ام سلیم نے گھر والوں سے کہا ایسا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا, چونکہ ابو طلحہ بہادر بھی ہے, دولت مند بھی ہے, ایسا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا. لیکن میں ٹھکرا رہی ہوں اس لیے کہ ابو طلحہ کافر ہے, مومن نہیں. یہ بات جب ابو طلحہ کو پہنچی, ابو طلحہ نے پیغام بھیجا دوبارہ. اس نے کہا ام سلیم سے کہو میں اس کو سونے اور چاندی میں تول دوں گا, جتنا اس کے وجود کا وزن ہے اتنا سونا حق مہر میں دے دوں گا. یہ بہت بڑی بات تھی اس دور میں. میں ام سلیم کو سونے اور چاندی میں تول دوں گا. اب سنیں ام سلیم نے جواب کیا بھیجا ہے. انہوں نے کہا میرا حق مہر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, میرا حق مہر اسلام ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اگر تم کلمہ پڑھ لو میں کوئی اور حق مہر نہیں مانگوں گی, میرا حق مہر سونا اور چاندی نہیں, میرا حق مہر اسلام ہے. کتنا بڑا حق مہر مانگا ہے, جنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے آقا کریم نے فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں ساری کائنات اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ ہو، یہ پلڑا وزنی ہوگا جس میں کلمہ ہے۔ ام سلیم نے حق مہر کون سا مانگا ہے؟ جو ساری کائنات سے وزن ہے۔ حضور کی محفل لگی ہے، ابو طلحہ آ رہے ہیں، ابھی دور ہیں، مجلس نبوی میں پہنچے نہیں، لیکن نظر آ رہے ہیں کہ ابو طلحہ آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ ھذا ابو طلحہ جاءکم ارا غرۃ الاسلام فی جبینہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں، لیکن آج میں اس کی پیشانی میں اسلام کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا، حالانکہ ابھی وہ پہنچے نہیں، انہوں نے آ کے اپنا اظہار نہیں کیا کہ میں کلمہ پڑھنے آ رہا ہوں۔ حضور نے انہیں دیکھا اور فرمایا ارا غرۃ الاسلام فی جبینہ، آج مجھے ابو طلحہ کی پیشانی میں اسلام کا نور نظر آ رہا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اسے نور عطا فرما دیتا ہے، وہ مقام نور پہ فائز ہو جاتا ہے۔ کلمہ تو انہوں نے بعد میں آ کے پڑھا ہے، پیشانی میں اسلام کا نور ارادے سے ہی چمکنے لگ گیا۔ جب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ مجلس نبوی میں جا کے آج میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو ام سلیم وہ پاک باز، عفیفہ اور عاشق رسول خاتون ہیں، جن کی ہر سوچ نسبت رسول کے گرد ہی گھومتی تھی۔ حضرت انس کے بال کچھ بڑے ہوئے تھے تو والدہ سے کہتے ہیں میرا دل ہے میں یہ بال کٹوا دوں۔ ام سلیم کہتی ہیں رہنے دو، ان بالوں کو حضور نے ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ حضرت ام سلیم کی ہر سوچ حضور کی نسبت سے ہی، حضور کی ذات کے محور کے گرد ہی گھومتی تھی۔ جب میرے آقا کریم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ تحفے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لا رہا ہے، کوئی کسی برتن میں گوشت ڈال کے لا رہا ہے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، کوئی اناج لا رہا ہے، مختلف صحابہ تحفے لا رہے ہیں۔ ام سلیم اپنے 10 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے لائی، یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ انس ہے میرا 10 سال کا بیٹا، اسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اپنی خدمت میں قبول فرمائیں۔ ماں کا کتنا خوبصورت فیصلہ تھا کہ میرا بیٹا حضور کی خدمت کرے۔ حضور نے اپنی خدمت میں قبول فرمایا تو والدہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کریں۔ یہاں بہت بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کروانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اولاد کے لیے دعا کروانا، ایک ہے خود دعا کرنا، وہ تو ہر والد ہر والدہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن دوسروں سے دعا کروانا۔ ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے، انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے، اور جب یہ آخرت میں داخل ہو تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول۔ 4 دعائیں دیں حضور۔ کتنی دعائیں دیں؟ حضرت انس فرماتے تھے میری زندگی میں سب سے خوبصورت دن، سب سے زیادہ خوشی والا دن وہ دن تھا جس دن حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اور میری زندگی میں سب سے غم والا دن وہ تھا جس دن حضور کا وصال ہوا۔ گویا حضرت انس کی خوشیاں اور غم بھی سب حضور کی ذات سے ہی وابستہ ہیں۔ حضرت انس فرماتے تھے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن ہوئی جس دن حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اور سب سے زیادہ غم اس دن تھا جس دن حضور کا وصال مبارک ہو۔ حضور نے انہیں کتنی دعائیں دی تھیں؟ 4۔ اللہ مال میں برکت دے،
تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا مال اتنا بکھرا ہوا ہے کہ خود مجھے نہیں پتا کہاں کہاں میرا مال بکھرا ہوا ہے۔ باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا اور کھجوروں سے خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی، یہ انفرادیت تھی آپ کے باغ کی کھجوروں میں، اس لیے مال بہت زیادہ بکتا تھا۔ اولاد میں برکت، جب حضرت انس کا وصال ہوا ہے تو آپ کے بیٹے، پوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں 120 کی تعداد میں 120 افراد گھرانے کے موجود تھے جب حضرت انس کا وصال ہوئے۔ یہ وہ تھے جو موجود تھے، جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئے وہ بھی 40 تھے، جو آپ کی زندگی میں وصال فرما گئے۔ یہ 120 تو وہ تھے جو موجود تھے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری دعا حضور نے دی تھی لمبی عمر، تو 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور ایک روایت ہے 123 سال، لیکن زیادہ تر جمہور نے جو بیان کی ہے وہ 103 سال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس امت کو دین کا بہت بڑا حصہ ملا ہے۔ 2286 احادیث حضرت انس نے روایت کی، تو احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ، احادیث کے راویوں میں جو زیادہ مشہور راوی ہیں اور زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں ایک حضرت انس، چونکہ یہ مجلس محمدی میں زیادہ تر رہتے تھے، باقی کئی صحابہ سفر پہ چلے جاتے، تجارت پہ چلے جاتے، اور یہ تو خادم تھے، یہ ہر وقت حضور کی خدمت میں ہی رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نجی زندگی کے حوالے سے اور حضور کی خدمت میں آنے والے وفود کے حوالے سے زیادہ روایات بیان کی۔ 2286 احادیث، 2286 احادیث حضرت انس سے اس امت کو ملی، بعض نے اس سے زیادہ تعداد بھی بیان فرمائی۔ جہاں حضرت انس ایک بہت بڑے استاد تھے، محدث تھے، آج بڑے بڑے علماء جو ہیں جن میں ابن سیرین ہیں، ثابت بنانی ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں۔ تعبیر الرؤیا کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں حضرت ابن سیرین کا حوالہ ہوگا کہ وہ اس کی یہ تعبیر دیتے تھے۔ ابن سیرین شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک۔ اسی طرح ثابت بنانی بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بھی شاگرد تھے حضرت انس بن مالک، اور ثابت بنانی ہاتھ چومتے ہیں حضرت انس کا، تو حضرت انس فرماتے ہیں اے ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت بنانی عرض کرتے ہیں میں آپ کا ہاتھ نہیں چوم رہا، میں حضور کا ہاتھ چوم رہا، کیونکہ آپ نے حضور سے مصافحہ کیا ہے، اس ہاتھ نے حضور کی خدمت کی ہے، میں نسبت رسول سے آپ کا ہاتھ چوم رہا۔ حضرت انس جہاں ایک بہت بڑے محدث تھے، علم کا پیکر تھے، عشق رسول کا مجسمہ تھے، اور حضور کے حالات و واقعات کو امت تک پہنچانے کے لیے بہت بڑے مبلغ تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ حضرت انس کی خدمت میں آ کے بیٹھتے، جب صحابہ کا دل گھبراتا، حضور کی زیارت کے لیے دل تڑپتا، تو صحابہ عرض کرتے اے انس حضور کی کوئی بات ہی سناؤ، حضور کا کوئی واقعہ ہی سناؤ۔ طبقات ابن سعد میں حضرت انس خود بھی روتے تھے، صحابہ کو بھی رلاتے تھے، جب وہ حضور کا ذکر چھیڑتے خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا اے انس کیا وصال کے بعد کسی رات حضور نے تمہیں اپنا دیدار بھی کروایا ہے؟ کسی رات خواب میں حضور کی زیارت بھی ہوئی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، تم پوچھتے ہو کسی رات، مجھے تو ہر رات میرے محبوب نے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھے تو ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہوتی۔ ایسے فنا فی الرسول،
اور حضوری کی کیفیت میں رہنے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہو رہی. جہاں آپ بہت بڑے عاشق، بہت بڑے استاد، بہت بڑے محدث تھے، وہیں آپ سپہ سالار بھی تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تستر کے علاقے میں آپ کو لشکر دے کے بھیجا گیا. تستر کے حکمران ہرمزان نے کئی صحابہ کو شہید کیا ہوا تھا. کچھ عرصہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتا رہا، لیکن جب حضرت انس گئے ہیں، ہرمزان نے ہتھیار ڈال دیے اور اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ میری ملاقات کروائیں حضرت فاروق اعظم کے ساتھ اور میرے قتل کا فیصلہ حضرت فاروق اعظم کریں کہ مجھے زندہ رکھنا ہے یا قتل کرنا ہے، پھر میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں. حضرت انس نے یہ شرط قبول کر لی. ہرمزان نے ہتھیار ڈال دیے، گرفتار ہو گیا. حضرت انس اسے مدینہ منورہ لائے، حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت فاروق اعظم نے ہرمزان سے گفتگو شروع کی تو اس نے جواب دینے سے پہلے کہا مجھے اتنا بتا دیں کہ میں آپ کو کس حیثیت میں جواب دوں، ایک زندہ رہنے والے شخص کی طرح یا مرنے والے کی طرح، جس نے کچھ دیر بعد قتل ہو جانا ہے اس کی طرح یا زندہ رہنے والے کی طرح. یعنی میں انڈر پریشر ہو کے جواب دوں یا مطمئن ہو کے جواب دوں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ عباسا، تو کوئی فکر نہ کر، تو اطمینان سے جواب دے. لا عباسا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی فکر نہ کر، کوئی حرج نہیں، تو اطمینان سے جواب دے. اب کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد آپ نے حضرت انس کو بلایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، اور حضرت انس سے مشورہ کیا کہ ہرمزان سے گفتگو ہوئی ہے، اس کی اسلام دشمنی بھی میرے اوپر ظاہر ہو گئی ہے، اس نے جو صحابہ پر ظلم کیا ہے، شہید کیا ہے، وہ بھی میرے سامنے ہے. تم کیا مشورہ دیتے ہو، میں اس کو قتل کر دوں یا اس کو چھوڑ دوں؟ حضرت انس نے عرض کیا امیر المومنین، آپ ہرمزان کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ آپ تو اسے فرما چکے ہیں لا عباسا، فکر نہ کر. آپ تو اسے فرما چکے ہیں لا عباسا، فکر نہ کر. یہ بات ہرمزان بھی سن رہا تھا. اس نے کہا میرے قتل کا معاملہ چھوڑیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، بعد میں جو مرضی ہے فیصلہ کرنے کا. جب اس نے دیکھا نا یہ ایک ایک لفظ کا بھی پہرا دیتے ہیں کہ ایک لفظ خلیفہ نے بولے اب اس کو نبھانا ہے، تو ہرمزان نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں. میں مانتا ہوں آپ کے نبی بھی سچے ہیں، ان کی تربیت بھی افضل اور اعلیٰ. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اسلام غیر مسلموں کو بھی اپنی ریاست میں حقوق دیتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم ذمہ بن کے رہے یا مستامن بن کے رہے، مستامن یہ ہے کہ کوئی ویزا لے کے رہے، بھی 2 سال میں نے یہاں رہنا ہے، تو اس کی جان اور مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہے. اور اگر کوئی نیشنلٹی لے کے رہے، وہ ہے ذمہ بن کے رہنا، تو پھر بھی اس کی جان اور مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہے. لیکن اگر کوئی اسلام کے خلاف سازشیں کرے تو اس نے اپنی نیشنلٹی بھی منسوخ کر دی، اس نے اپنا ویزا بھی منسوخ کر دیا. سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ اگر کوئی اسلامی قانون کی پابندی کرتے ہوئے اسلامی ملک میں رہے تو اسلام اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے. لیکن اگر وہ ویزا تو لے لے یا نیشنلٹی تو لے لے اور پھر وہ اسلام کے خلاف ہی سازش کرے تو اب اسلام اس کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر فرما رہے ہیں، دیکھا ایک بوڑھا بھیک مانگ رہے. آپ اس بوڑھے کے پاس آئے، سواری پہ تھے. بوڑھے میاں کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ وہ نبینا بھی تھا. اس نے کہا میں یہودی ہوں، اسلامی ریاست میں رہتا ہوں، میں نے جزیہ دینا ہے. ذمہ جب رہتے ہیں تو وہ جزیہ دیتا ہے.
میں نابینا بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، کما نہیں سکتا، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں چونکہ میں نے حکومت کو جزیہ دینا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں حکومت کو کہ تم نابینے بھی ہو، بوڑھے بھی ہو، کما نہیں سکتے، یہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں بس بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ جزیہ دے دوں۔ آپ سواری سے اترے، فرمایا میری سواری پہ بیٹھو، میں تمہیں لے چلتا ہوں، تمہارا جزیہ معاف کروا دیتا ہوں۔ اس کو بٹھایا اپنی سواری پہ، خود سواری پہ بیٹھے، اپنے پیچھے اس کو بٹھایا ہے۔ اس کو نہیں پتا نبینے کو کہ میں جن کے پیچھے بیٹھا ہوں یہی مسلمانوں کے حکمران ہیں، یہی وہ عمر ہیں جن کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپ اٹھتے۔ حضرت فاروق اعظم اس نابینا یہودی کو لے کر آئے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے پاس، وہ وزیر خزانہ تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مولا علی اس کا وظیفہ لگائیں، یہ نابینا ہے، بوڑھا ہے، ہماری مملکت کا رہائشی ہے، کما نہیں سکتا، آپ اس کا وظیفہ لگائیں۔ حضرت مولا علی اس کے لیے درم لا رہے ہیں اس کی جھولی میں ڈالنے کے لیے۔ وہ نابینا چہرے تو نہیں دیکھ رہا کہ کیسی خوبصورت ہستیاں ہیں، پوچھتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ تم کون ہو جو لے کے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا اس بندے کا نام عمر بن خطاب ہے، اور یہ جو تمہیں تمہاری جھولی میں درم ڈالنے لگے ہیں یہ داماد رسول ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا میری جھولی میں یہ دنیا کی دولت بعد میں ڈالیں، دین کی دولت پہلے ڈالیں۔ اتنا اعلیٰ کردار ہے، اتنا عمدہ کردار۔ حضرت فاروق اعظم نے زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، بلکہ آپ نے گورنروں کو آرڈر جاری کر رکھا تھا کہ غیر مسلموں پر دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، انہیں مکمل اختیار دیا جائے گا، اس لیے کہ جبر سے سر جھکایا جا سکتا ہے، دل نہیں جھکایا جا سکتا۔ یہ جو غیر مسلم اس دور میں کلمہ پڑھتے رہے وہ مسلمانوں کا کردار دیکھ کے پڑھتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کی پاک دامنی، ان کی شبیداریاں، حلال و حرام میں فرق قائم رکھنا، اس چیز کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے لیے بہت بڑا المیہ یہ ہے، ایک تو ہم سے وہ عظمت کردار چھین لی گئی ہے، کردار نظر نہیں آتا، جس کو حسن کردار کہتے ہیں وہ گھٹ گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم مسلمان تو غیر مسلموں کے لیے مسائل نہیں پیدا کر رہے، لیکن غیر مسلم ہمارے لیے آئے روز مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی سنا ہے دنیا میں کسی جگہ مسلمانوں نے تنگ کیا ہوا ہو غیر مسلموں کو؟ چند لوگ ہی بولیں بھی، اگر کسی کے علم میں ہے بھی فلاں علاقے میں مسلمانوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے غیر مسلموں کو، بتائیں مجھے۔ لیکن غیر مسلموں نے پورے عالم اسلام میں کتنے فتنے کھڑے کر رکھے۔ ابھی چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ایک عورت نے جو گستاخی کی تھی اس کا کیس عدالت میں چل رہا تھا، تو وکیل نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، آسیہ ملعونہ کی سزا کے لیے وکیل نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، تو جج صاحب نے آگے سے کہہ دیا ہے کہ یہاں قرآن کی آیت نہ پڑھو، اس عدالت میں انگریز کا قانون چلتا ہے، اس عدالت میں انگریز کا قانون چلتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 پڑھ کے دیکھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے قرآن سنایا جائے اور وہ کہے چھوڑو قرآن کو، جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے۔ حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں، سورہ سجدہ آیت نمبر 22۔ اللہ فرماتا ہے وہ صرف ظالم نہیں، وہ بہت بڑا ظالم ہے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ کہے چھوڑو قرآن کو۔ یہ جرم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ہوا ہے، اور جج صاحب نے کہا ہے کہ آسیہ ملعونہ کے کیس میں تم قرآن کی آیت پڑھ کے نہ سناؤ، بلکہ یہ جو قانون اس عدالت میں چلتا ہے اس قانون کی کوئی دلیل دو، سب پر ہو جو قرآن کی توہین کرتے ہوئے کہ چھوڑو قرآن کو، کہ اس عدالت میں قرآن کا قانون نہیں چلتا۔
کئی لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں کہ کہیں عدالت کے خلاف بول رہے ہیں آپ، جج کے خلاف بول رہے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں، جج بڑی عزت والے ہیں. یہ بات تو میں کئی سال پہلے بھی کر چکا ہوں. جب چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب تھے اس وقت بھی میں نے بات کی تھی کہ چودھری افتخار صاحب، اگر 1,00,000 چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ کے جمع کر لیے جائیں حضور کے جوڑوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. عدالت کرے اس پر تو عدالت نوٹس لے، اس مجرم کو عدالت میں بلائے، اس پر سزا سنائے. اور اگر کوئی توہین رسالت کرے، زیادہ عزت کس کی ہے، پاکستان کی عدالتوں کی یا رسول خدا کی؟ جہاں تک اس طالب علم نے تاریخ کو پڑھا، پاکستان کی بنیاد اور نظریے کو پڑھا، پاکستان کا قیام اور پاکستان کی بقا وابستہ ہے رسول اللہ کی عزت کے ساتھ. اگر یہاں کے مسلمان حضور سے وفا نہیں کریں گے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. یہ ملک بنا ہی حضور کی وفا کے لیے، حضور کے عشق اور محبت کے لیے ہے. اس ملک کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کی بقا کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. پاکستان کی بقا کیا؟ علامہ اقبال کے بارے میں اکثر کہتا ہوں، اقبال کوئی شعر نہ لکھتے، صرف یہ ایک شعر لکھ کے دنیا سے چلے جاتے. یہ ایک شعر ہی ان کی بخشش کے لیے کافی تھا. پتہ ہے نا کون سا شعر؟ کی محمد سے. یہ ایک شعر اقبال کی عظمت کے لیے، بخشش کے لیے، شان کے لیے کافی. پورے کلام اقبال کا نچوڑ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اگر حضور سے وفا نہیں تو مجھے کہنے دیجئے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اگر دل میں کفر نہیں ہے تو پھر عدالت میں بیٹھ کے یہ کیوں کہا کہ یہاں قرآن کی آیت نہ پڑھو، یہاں انگریز کا قانون بیان کرو. اگر دل میں کفر نہیں ہے تو پھر آسیہ ملعونہ کی حفاظت کے لیے اقدامات کر کے حضور کی گستاخی کا دروازہ کیوں کھولا جا رہا ہے. اور اس وقت اصل مسئلہ آسیہ ملعونہ کا نہیں، اس کے پیچھے ایک سازش ہے. سینٹ میں بل پیش ہو چکا ہے، صرف 2 سینیٹر نے واک آؤٹ کیا اور اٹھ کے چلے گئے ہیں، باقی تو اس پر بھی ایگری ہیں کہ 295C میں ترمیم کر دی جائے. اور FIR کٹوانے کے لیے 27G ایک نئی شک انہوں نے ڈالی ہے، 27G. اور اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی 295C کی FIR کٹواتا ہے پھر اس کو ثابت نہیں کر سکتا تو FIR کٹوانے والے پر 295C لگ جائے گی. یہ انہوں نے ایک دباؤ ڈالا ہے کہ کوئی جرت ہی نہیں کرے گا 295C کی FIR کٹوانے. یہ شک اس وقت سینٹ میں ہے. 2 سینیٹر ہیں جو واک آؤٹ کر کے گئے، انہوں نے کہا ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. ان کی وجہ سے وہ بل ابھی تک پاس نہیں ہوا. آسیہ ملعونہ کو چھوڑ کر انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹی FIR کاٹی جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے سینٹ میں جو بل اس وقت موجود ہے اس کو پاس کروانا ہے. اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے 295C میں ترمیم ہو جائے گی. اصل ٹارگٹ جو کئی سال پہلے کھیل شروع ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان سے ناموس رسالت والا قانون ختم کروانا ہے، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے وہ ختم کروانا ہے، گستاخوں کے منہ کھلوانے ہیں. گستاخوں کے منہ کھلوانے کے لیے سینٹ میں بل پیش کیا گیا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے. اور اس دوران آسیہ ملعونہ کو چھڑوا کر، اس کی تائید میں بیان دلوا کر، اس کو ایک فیور دے کر، اس کو محفوظ مقام پہ پہنچا کے پیچھے سے گستاخوں کے منہ کھلوا دیے جائیں گے. آج مسجد سیدنا صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے حضور کے غلام اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے پیاری حضور کی عزت ہے. غلامی رسول میں موت بھی. اور پاکستان کے حکمران اور جج یہ یاد رکھیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جج ہیں.
وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران ہیں، قطعاً کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو قرآن اور حدیث کے خلاف، وہ فیصلہ ہماری سر آنکھوں پہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اور اگر کوئی فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے گستاخوں کی فیور میں کیا جائے اور ان کے لیے گستاخی کا دروازہ کھولا جائے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ناموس رسالت کوئی اہمیت کی حامل نہ رہے، حضور کی عزت پاک کا مسئلہ کوئی اہمیت کا حامل نہ رہے، اور گستاخوں کے منہ کھول دیے جائیں، تو پھر یاد رکھیں خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ علامہ اقبال کے شعر پر اگر کوئی عمل کر لے کی محمد سے، تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے دے گا، آخرت میں بھی کامیابی۔ آج ہم اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو رات کے اندھیرے میں چپکے سے ہی تختہ دار پہ چڑھا دیا۔ اس وقت تو خوف نہ آیا خدا کا، اس وقت تو خوف نہیں آیا رسول اللہ کی ناراضگی کا۔ آج ہی ڈر جاؤ، آج بھی یہ لوگ خدا اور اس کے رسول سے نہیں ڈر رہے، سدا دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا، ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو؟ اور یہ ہمارے یقین کی کمی ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تو فلاں ہو جائے گا، یہ فیصلہ کیا تو فلاں ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کریں، اللہ اس ملک کی زمین سے ہی سونا اگل دے گا۔ پاکستان ترقیوں کے راستے پہ چل پڑے گا اگر ہم صرف ایک کام کر لیں کہ محمد سے وفات ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک جو آج میں نے شروع کیا آپ کے سامنے، حضرت انس کے دن کے حوالے سے کہ آپ کا وصال بصرہ میں ہوا، تو آخری جو وصیت آپ نے کی تھی وہ بھی عزت رسول اور شان رسول کے اظہار کی تھی۔ آپ کے پاس حضور کے کچھ تبرکات تھے، تو آپ نے وصال سے پہلے اپنے شاگرد ثابت بنانی کو بلایا اور فرمایا یہ حضور کے منہ مبارک ہے، جب مجھے غسل دے چکو، کفن پہنا چکو، تو حضور کے منہ مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دے۔ پھر فرمایا یہ حضور کا عصا مبارک ہے، جب مجھے غسل دے چکو، کفن پہنا چکو، تو یہ عصا مبارک میرے کفن کے اندر دائیں طرف رکھ دینا۔ اور پھر ایک شیشی نکالی، فرمایا یہ عطر میرے کفن پہ چھڑک دینا۔ ثابت پوچھتے ہیں اس میں کون سا عطر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی عطر نہیں۔ ایک روز حضور دوپہر کا وقت تھا، آپ کے بازو پہ پسینہ آیا ہوا تھا، میں انس نے اپنی انگلی سے وہ پسینہ جمع کر کے شیشی میں ڈالا۔ یہ دنیا کا کوئی عطر نہیں، یہ حضور کے بازو مبارک کا پسینہ ہے۔ 83 سال سے کچھ عرصہ زیادہ گزر گیا ہے کہ شیشی کے اندر وہ پسینہ موجود ہے۔ بصرہ شہر میں حضرت انس کے وصال کے بعد جب اس شیشی کو کھولا گیا اور حضور کا پسینہ مبارک آپ کے چہرے پہ ملا گیا، تو جب آپ کا جسد مبارک اٹھایا گیا، جس طرف سے وہ جسد گزر رہا ہے گلیاں مہک رہی ہیں۔ بصرے کے لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ ان کی مہک نے دل کے غنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول ہیں جن کا نام ہی عشق اور محبت کی خیرات بانٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ 3 چیزیں اجمالاً آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، ان کا عشق، ان کی سعادت کی خدمت رسول انہیں نصیب ہوئی، اور دوسری بات کہ اسلام غیر مسلموں کو بھی حقوق دیتا ہے اگر وہ اسلامی ملک میں اسلامی قانون کے مطابق رہیں، تو اسلام ان کو جائز حقوق دیتا ہے اگر وہ اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک میں رہیں، اور اگر وہ اسلام کے خلاف ہی سازش کریں،
تو پھر اسلام ان کی جان اور مال کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لیتا۔ اور تیسری بات جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہے، چونکہ اس موضوع پر متعدد دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے دلائل نہیں دے رہا کہ گستاخ رسول واجب القتل، جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے، جو حضور کا بے ادب ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ ہدایت کا دشمن ہے، وہ روشنی کا دشمن ہے، وہ علم کا دشمن ہے۔ جس کو علم سے محبت ہے، انسانیت سے محبت ہے، اخلاق حسنہ سے محبت ہے، اسے حضور سے محبت ہے۔ کوئی انسان حضور کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے مسلمان کا لفظ نہیں کہہ رہے، میں انسان کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو حضور کا بے ادب ہے وہ انسان ہے۔ کوئی انسان حضور کا بے ادب گستاخ نہیں ہو سکتا، حضور کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ جس میں انسانیت ہے اسے محسن انسانیت سے پیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے